امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک حدیث ہے اور بڑی طویل حدیث ہے، اس کو آپ نے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے اور آپ کے جو پیٹ ہے وہ کمر سے لگا ہوا ہے، آپ بھوک کی شدت سے بے چین ہیں۔ باہر نکلے، صحابی ملے، کوئی غلام ملے اور مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ کھڑا کریں اور پھر جو ہے میں اپنی بھوک مٹاؤں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر پہلے کھڑے ہوئے کہ انہیں کوئی لے کر جائے اور وہ ان کی بھوک کو مٹائے، وہ بھی بھوکے کھڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی گھر سے نکل آئے۔ کہا کہ تم کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ بھوک نے بہت ستایا، بے تحاشا بھوک لگی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی چیز مل جائے اور میں اپنی بھوک مٹا لوں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے 24 مربع میل تک حکومتیں کی ہیں، لیکن ایک وقت کی روٹی دوسرے وقت ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے نقش قدم اور ان کے سبب سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو وہ باہر کھڑے ہیں، کہہ رہے یا رسول اللہ بھوک کی اتنی شدت ہے کہ میں بے چین ہوں اور میری آنتیں جواب دے رہی ہیں کہ عمر کچھ ہے تو کھلا دے، اے عمر کچھ ہے تو کھلائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہے کہ مجھ سے بھی برا حال میرا ہے۔ یا رسول اللہ فرمایا کہ یہ تو چند دنوں سے بھوکے ہو، لیکن تم نے اپنے آقا سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ تم نے کیا کہا؟ 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ اتنا سننا کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ میں تو تیری ناشکری پہ تلا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ کریم میں تو 24 مربع میل کا مالک اور حضور تو زمین و آسمان کے مالک ہیں اور 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آؤ مدینے کی گلی میں گھومتے ہیں اور ان بہاروں سے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ مدینے کی جو گلیاں ہوتی ہیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی جو خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو مدینے کی گلی ہے اور آپ کے قریب تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ملے اور میری دعوت کرے۔ وہ میرے ساتھ 2 میرے وزیر بھی ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری کے گھر جاتے ہیں اور جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ گھر پہ نہیں ہے، ان کی بیوی ہے، آپ کو بعزت بٹھاتی ہیں۔ آپ کے قریب نے فرمایا کہ وہ میرا غلام انصاری کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ آپ کے قریب وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ صحابی آئے تو کہا کہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ میں حضور کی مہمانی سے سرفراز کیا جا رہا ہوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں عمر جیسے عدالت پر انصاف پر حاکم کی جو ہے میں آج مہمان نوازی کروں گا، اور میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے جس کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے وہ ابو بکر صدیق میرے گھر آج مہمان بن گئے۔ آپ نے جو ایک حضور کا گوشہ لیا اور ان کے پاس رکھ دیا۔ جب گوشہ رکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو تناول کریں، اور پھر جب آپ انصاری نے چھری اٹھائی تو میرا آقا پر قربان جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو دودھ دینے والی بکری ان کا خیال ہے۔ آپ کے قریب نے فرمایا کہ جو ذبح تو کرنے جا رہے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جو دودھ دیتی بکریاں ہیں جن کے بچے تھے ان پر چھری مت چلانا، جو ان کے علاوہ ہیں ان پہ جو ہے ان کو ذبح کر لینا۔ تو پھر یہ آقا کریم سے ایک تعلیم ملی کہ جو دودھ پیتی بکریاں ان کو ذبح کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے اور اس کو ظلم ہے۔ تو آقا کریم جو صحابی نے بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ اس کو جو گوشت کو بھونا اور چند روٹی حضور کے پاس رکھی۔ جب حضور نے کھانا شروع کیا تو پہلے اللہ کی تعریف کی، پروردگار عالم 2 مہینے سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، آج روٹی میسر ہوئی ہے پھر بھی میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، دوسرے کے گھر کے اندر چولہا جلا۔ تو یہ حضور کی زندگی کا عالم ہے۔ حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ چند بوٹی رکھی اور ایک صحابی انصاری کو بلایا کہ یہ جو میں بوٹیاں اور روٹی دے رہا ہوں یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بھوکی وہ، اس کے تو کئی مہینوں سے چولہا نہیں جلا، اس کے گھر پہنچا دو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے ہیں اور آپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں اور آپ کی داڑھی پہ آنسو آ گئے۔ کہا کہ رونے کی کوئی بات نہیں، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی آزمائش ایسی ہی ہوتی ہے، رب ان کے امتحان ایسے ہی لیتا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے گھر وہ روٹی پہنچائی جاتی ہے اور پھر حضور اس کھانے کو تناول کرنے کے بعد صحابی رسول کو بڑی دعائیں دیتے ہیں، اس انصاری کو اتنی دعائیں دیتے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا دے رہے ہیں، یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور میں نے آپ کی مہمان نوازی کی یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور جو آپ کے وزیر آپ کے ساتھ ہیں عمر اور ابو بکر ان کی مہمان نوازی کر رہا ہوں یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میرے گھر کے اندر خود چل کے آ گئے۔ لوگ تڑپتے ہیں پگھلتے ہیں کہ ہم حضور کی دعوت کریں، حضور ہمارے گھر آئے، آپ بن بلائے میرے گھر آ گئے، سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطائے فرمائے اور حضور کی سچی محبت ہمارے قلبوں کو نصیب فرمائے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی محبت میں تڑپیں اور حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔